نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا قال النبي صلى الله عليه وسلم الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ قرآن کریم کی ایک آیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن کریم میں بہت سارے احکامات ہیں اور یہ احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ہی بنائے ہیں تاکہ وہ ان پر عمل کر کے کامیاب بن جائیں۔ اسی طرح سے انسان کو زندگی گزارنے کے لیے کچھ رہنمائی کی، کچھ گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ بھی تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں رکھی ہیں کہ انسان دنیا میں آیا ہے تو یہ کس طریقے پر زندگی گزارے گا۔ تمام راستے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ کھول کھول کر واضح طور پر بیان کر دیے۔ اس چیز کا پتہ انسان کو اس وقت چلتا ہے جب وہ کسی ایسے راستے میں بھٹک جائے جہاں کوئی چیز کام نہ کر رہی ہو۔ مثال لے لیں کہ انسان چلا اور اس نے ارادہ کیا کہ آج مجھے سہارنپور جانا ہے، پھر خیال آیا کہ یار اتنی دور جاؤں گا اور پہلی مرتبہ جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے میں بھٹک جاؤں، مجھے راستہ معلوم نہ ہو، تو فوراً دماغ لگائے گا کہ ہاں اس وقت میں ایک چیز کام کر سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ میں کسی سے پوچھے بغیر موبائل فون کا استعمال کر کے گوگل میپس کے ذریعے سہارنپور پہنچ سکتا ہوں۔ لیکن دماغ میں سوچا تو کچھ اور تھا، ہو کچھ اور رہا ہے۔ راستے میں چلے، جناب نے گوگل میپ پہ راستہ ڈالا تو پتہ چلا کہ اس نے راستہ تو دکھایا لیکن راستہ ایسا شارٹ دکھا دے کہ جنگل میں اتار دیا۔ جب انسان جنگل میں پہنچا تو وہ دیکھ رہا ہے راستہ تو مجھے یہ دکھایا جا رہا ہے لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، اور ٹھیک اس وقت میں انسان کو احساس ہوتا ہے کہ کاش میں کسی جاننے والے کو جو پہلے سہارنپور آیا ہو یا کسی ایسے آدمی کے ساتھ جو سہارنپور آ رہا ہو میں اس کے ساتھ آ جاتا تو میں راستہ بھٹکے بغیر اس جگہ تک پہنچ جاتا۔ لیکن ہوا کیا، اس سے بھی بڑھ کے جب جنگل میں انسان پہنچا ہے تو چوری ڈکیتی کا زمانہ ہے، کوئی بھی کہیں بھی کسی کی طرف تو چڑھ سکتا ہے، تو جناب کا فون بھی چھین لیا گیا، یہ موبائل یہ مان لے کہ گر گیا، پھوٹ گیا۔ اب کون ہے جو اس راستے میں اس کا ساتھ دے سکتا ہے؟ لیکن اسی راستے میں چلتے ہوئے آپ نے روڈوں پر، سڑکوں پر دیکھا ہوگا کہ سرکار یا گورنمنٹ کی جانب سے سائن بورڈ لگے ہوتے ہیں، یہ انسان کی جگہ جگہ پر رہنمائی اور گائیڈ کرتے رہتے ہیں
کہ بھائی دائیں مڑو گے فلا جگہ پہنچ جاؤ گے، بائیں مڑو گے تو فلا جگہ پہنچ جاؤ گے۔ تو گویا کہ یہ بھی انسان کی رہنمائی کے لیے سرکار کی طرف سے بہت بہترین ذریعہ ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آئے۔ اللہ نے تو انسان کو پیدا کیا ہے، اور پیدا ہی صرف اس لیے نہیں کیا کھائیں پیئیں مزے اڑائیں اور چلے جائیں، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے کامیاب ہونے کے لیے، اور جب وہ کامیاب ہو جائے اس کے لیے اس سے بہتر چیز رکھی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے ایسی چیز تیار کر رکھی ہے کہ نہ تو آج تک کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ ہی کسی کان نے ان نعمتوں کے بارے میں سنا۔ اور یہاں تک ہی یہ نہیں کہ صرف سننے اور دیکھنے سے کام چل گیا، بلکہ آگے حدیث ارشاد کو فرماتی ہے، کہتی ہے کہ انسان کے دل میں بھی ان نعمتوں کا خیال نہیں گزرا ہے۔ ایسی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے جو کامیاب ہو جائے اس کے لیے رکھی ہے اور تیار کر رکھی ہے۔ اب اس کامیابی تک پہنچنے کے لیے کیا صرف گدھے گھوڑے جانوروں کی طرح اور اسلام کو چھوڑ کر کے جو لوگ زندگی گزار رہے ہیں وہ کامیاب ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، بالکل بھی وہ لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے جنہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا، یا وہ جانوروں کی طرح دنیا میں زندگی گزارے، کھائے پیے سو گئے اور بس اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں کیا، وہ بالکل بھی دنیا میں یہ آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات رکھے ہیں اور فرمایا ہے کہ اگر کسی انسان سے راستہ گم ہو جائے، استہوته الشیطان فی الارض حیران لہ اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا، تو اس انسان کو قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ اس انسان کو ایک ایسے شخص کی، ایک ایسے آدمی کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کو راہ راست بتلائے اور اس کو سیدھا راستہ دکھا دے۔ اب کیا سیدھا راستہ دکھانے والے کون ہیں اور نہ دکھانے والے کون ہیں، اس کی تفصیل تو کوئی، میں سمجھتا ہوں چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی کر سکتا ہے، اس میں کسی کو سمجھانے کی بتلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ جب یہ اس طرح کے ارشادات فرماتے ہیں تو گویا کہ وہ انسان کو ہی سمجھانے کے لیے اور مثال دے دے کر مشابہات اور تشابہ کر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو سمجھاتے ہیں۔ اور یہ ایسی چیز نہیں ہے، الحمدللہ آج مفسرین نے عرب میں قرآن کریم نازل ہوا، وہیں پڑھا بھی گیا، مصر میں پھر آئے، وہاں پر بھی عربی پڑھا گیا، لیکن ہندوستان کے اندر آتے آتے اتنی بہترین تفاسیر اردو میں بھی اور دوسری بنگلہ زبانوں میں بھی، جو اور اس کے علاوہ زبانیں ہیں ان کے اندر بھی بہت اچھی تفاسیر مفسرین نے لکھ دی ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ قرآن کریم کے ہم الفاظ نہیں سمجھتے؟ ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ نے سمجھنے کی کوشش کی اور آپ حقیقتاً یہ چاہتے ہیں کہ میں راہ راست پر آ جاؤں، میں سیدھے راستے پر چلوں، میں بھی کامیاب ہو جاؤں، تو آپ کو ان علماء کرام کا پلہ پکڑنا ہوگا اور ان کے پاس جا کر کے ایک ایک بات معلوم کرنی ہوگی۔ لیکن ہم سب سے زیادہ اپنے آپ کو بہت بڑا عالم، بہت بڑا مفتی یا متقی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ معاف کیجیے گا، میں کچھ سخت الفاظ استعمال کرنے والا ہوں، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں وہ لوگ کہ جنہوں نے رسومات کی اتباع کی ہے، وہ اپنے آپ کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم رسومات کو چھوڑ رہے ہیں، وہ ترک کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے رسم بنا لیے۔ ایسا نہیں ہے، خدا را ہم لوگوں کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں، ہم آپ کا ہاتھ پکڑنے والے نہیں ہیں، لیکن جتنا ہماری زبان سے اللہ نے ہمیں اتنی وسعت دی ہے کہ ہم زبان سے ان الفاظوں کو ادا کر سکتے ہیں، تو ہم اس میں جان قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ میں یہ پرچے آپ کے سامنے صرف اسی لیے آج نکال کر کے لایا ہوں۔ کافی دن پہلے یہ مسئلہ اٹھا تھا مساجد کے اندر بھی،
اور میں نے مخصوص حضرات کے سامنے اس چیز کی وضاحت بھی کی تھی کہ آپ ایسا نہ کیا کریں، آپ کو اس میں دخل دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے اندر اتنی دخل اندازی کی جا رہی ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اس وجہ سے مجبور ہو کر میں الحمدللہ مجھے کسی بھی چیز کی اگر ضرورت پڑتی ہے پہلے کتابوں کو تلاش کرتا ہوں، اپنے استاذوں سے کانٹیکٹ کرتا ہوں، ان سے بات چیت کرتا ہوں، میرے استاد جیسے میری رہنمائی کرتے ہیں میں فوراً ان کے پیچھے چل پڑتا ہوں۔ اب میں یہ نہیں دیکھتا میں صحیح ہوں یا غلط ہوں، میں غلط ہوا میں اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کروں گا، لیکن اگر ہم میں سے کوئی دوسرا غلط ہوا تو میں اس کو ضرور کہوں گا، وہ سمجھے یا نہ سمجھے، بس میرا کام صرف اتنا ہے۔ آج یہ بات میں اس لیے کھول رہا ہوں عوام کے سامنے بھی، کیونکہ ہو سکتا ہے کل وہ لوگ کہ بھائی ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا، آپ نے بتایا نہیں کہ اس نے آپ کو ایسا کہا تھا۔ اب سنیے گا، ایک بات ہوتی ہے نکاح پڑھانا، ایک بات ہوتی ہے نکاح کے گواہ اور وکیل کا ہونا۔ آپ حضرات سبھی جانتے ہیں ہمارے علاقوں میں ہر امام ایک قاضی کی حیثیت سے نکاح پڑھاتا ہے۔ اگر آپ قاضی تلاش کریں گے یا آپ ججز کے پاس جائیے، ان سے جا کر کے نکاح پڑھوائیے۔ اگر آپ کو ایسے قاضی کی ضرورت ہے تو جا سکتے ہیں، اس کی بالکل اجازت ہے، لیکن ہوگا یا نہیں ہوگا اس میں ہم ابھی کچھ نہیں کہیں گے۔ جب آپ کریں گے اس کے بعد لکھ کر کے لانا، اس کا بھی آپ کو جواب ملے گا۔ ہر امام ہماری مساجد کے اندر جو نکاح پڑھاتا ہے وہ قاضی کی حیثیت سے نکاح پڑھاتا ہے، اور اس کی کیا اجرت ہوتی ہے اور جو وکیل اور گواہ بنتے ہیں اس کی کیا اجرت ہوتی ہے، صرف یہ آپ کے سامنے کھولوں گا۔ نمبر 1، سوال کیا ہے نکاح کی فیس مقرر کرنا امام مسجد کا حق ہے جو کہ قاضی بھی ہے، یا مسجد کی کمیٹی کا حق ہے؟ یہ پہلا سوال اس میں کیا گیا ہے۔ نمبر 2، امام نے اپنے قاضی بننے میں کسی کو استعمال نہیں کیا، نہ مسجد کا نام، نہ لیٹر، نہ کمیٹی کے کسی ساتھی کی مدد لی۔ نمبر 3، نکاح کی فیس کے بارے میں کیا حدود ہیں، کتنی ہونی چاہیے؟ اب ان کا جواب سنتے جائیں۔ نمبر 1، پہلے سوال کا جواب ہے نکاح کی فیس شرعی اعتبار سے نکاح پڑھانے کی اجرت ہے جو کہ قاضی کا حق ہے۔ میں وضاحت کر چکا ہوں، ہماری مساجد میں ہمارے علاقوں میں جو بھی امام ہوتا ہے وہ قاضی کی حیثیت سے نکاح پڑھاتا ہے۔ فریقین یعنی قاضی اور نکاح پڑھوانے والے کے درمیان جو طے ہو جائے وہ درست ہے۔ مسجد کمیٹی باہر گئی، سمجھ رہے ہیں آپ اس چیز کو؟ یہاں پر مسجد کمیٹی کی دخل اندازی نہیں چلے گی اس معاملے میں۔ آگے چلیں۔ نمبر 2، مسجد کمیٹی کی جانب سے نکاح خواہ کی رضامندی کے بغیر کوئی فیس مقرر کرنا درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات بھی صاف ہو گئی، انہوں نے خود ہی اس کا جواب دے دیا۔ آگے چلیں۔ نمبر 3، نکاح کی فیس کتنی ہونی چاہیے؟ اس سلسلے میں فتاوی ہندیہ میں ہے کہ کماری لڑکی سے نکاح کی فیس 1 دینار، جبکہ مطلقہ بیوہ سے نکاح کی فیس آدھا دینار ہے۔ یہ کنواری لڑکی سب سمجھتے ہیں اس چیز کو، جس کی ابھی تک کوئی شادی نہیں ہوئی ہے۔ مطلقہ جس کو طلاق ہو چکی ہے، اس کا دوبارہ نکاح ہو رہا ہے۔ بیوہ جس کا شوہر کا انتقال ہوا تھا، اب اس کا دوسری جگہ اس کے گھر والے نکاح کر رہے ہیں، یہ بیوہ ہے۔ نکاح کی فیس آدھا دینار ہے۔ کون سی؟ دوسرے نمبر والی، مطلقہ یا بیوہ جس کو طلاق ہوئی تھی اس کا دوبارہ نکاح ہو رہا ہے، یا جو بیوہ ہو گئی تھی اس کا دوبارہ نکاح کیا جا رہا ہے، تو اب اس کی فیس جو قاضی لے گا وہ آدھا دینار لے گا۔ آگے چلیں۔ دینار آج کل کی قیمت کے حساب سے 4 گرام 374 گرام سونے کا ہوتا ہے۔ اس چیز کو آپ نوٹ کر لیں اور اس کا وزن جا کر کے مارکیٹ میں معلوم کر لینا، یہ سونا 4 گرام 374 گرام کتنے روپے کا بیٹھ رہا ہے۔ یہ قیمت آگے پیچھے اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے دنوں کے اعتبار سے۔ یعنی مذکورہ جزیے کی روشنی میں کماری دلہن سے نکاح کی اجرت 4 گرام 374 گرام سونے کے برابر، اور مطلقہ یا بیوہ سے نکاح کی اجرت 2 گرام 187 گرام سونے کے برابر ہونی چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں آپ اس چیز کو؟ اس کو کان کھول کر کے سب سن لینا اچھے طریقے سے، کہیں کل کے پھر انگلیاں اٹھانے شروع کر دیں۔ اگر اس سے کم رقم نکاح خواہ لے تو اس کا احسان اور اس کی ہمدردی سمجھا جائے۔ ٹھیک ہے، اگر نکاح پڑھانے والا اس سونے کی مقدار سے کم
یا اس دینار کی مقدار سے کم اجرت لے رہا ہے تو یہ اس کی ہمدردی ہے، نہ کہ کوئی چھین جھپٹ یا لڑنا۔ اس سے کم میں انتظامیہ کو مداخلت کا حق نہیں ہے۔ جتنی انہوں نے بیان کی ہے، اب بھی اگر انتظامیہ اس میں ٹانگ اڑائے گی تو ان کو اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس میں پکڑ کرے گا۔ لہٰذا صورت مسئلہ میں مسجد کی جانب سے 2500 روپے مقرر کر کے نکاح خواہ کو اس کا پابند بنانا درست نہیں۔ البتہ قاضی اگر فیس مقرر کر کے لے تو اسے نکاح پڑھوانے والوں کی حیثیت سے زیادہ ان پر بوجھ ڈالنا مناسب نہیں ہے۔ یہ چیز بھی میں پہلے مخصوص کے سامنے اور خاص لوگوں کے سامنے واضح کر چکا ہوں کہ نکاح جو بھی پڑھاتا ہے اگر آپس میں طے ہو جائے تو اس سے بہتر بات کوئی ہی نہیں ہے کہ دونوں نکاح پڑھوانے والے اور نکاح پڑھانے والا ایک دوسرے سے بات چیت کر لیں۔ ایک سوال اور کیا ہے، کفایت المفتی میں ہے، نکاح پڑھوانے والے کو کچھ روپیہ نقد دینا سنت ہے یا مستحب؟ اور نکاح پڑھانے والے نکاح پڑھانے سے پہلے کچھ نقد روپیہ مقرر کرے تو یہ جائز ہے یا نہیں؟ اور پھر جبرن وصول کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ جبرن بولتے ہیں زبردستی وصول کرنا، اس سے کہنا کہ بھائی ہمارے یہاں اتنے ہی چل رہے ہیں۔ نکاح پڑھانے والے کو نکاح خوانی کی اجرت دینا جائز ہے، اور نکاح خواہ پہلے اجرت مقرر کر کے نکاح پڑھائے تو یہ بھی جائز ہے، اور اس کو مقرر شدہ اجرت جبرن وصول کرنے کا پورا حق ہے۔ اس میں اس وجہ سے کسی دوسرے کو ہاتھ چلانے کی یا پیر چلانے کی یا بولنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ تو تھے دونوں سوال نکاح خواہ سے اور جو نکاح پڑھوا رہا ہے ان سے متعلق۔ اب یہاں پر آتا ہے گواہ اور وکیل کا مسئلہ۔ یہ بھی بہت زیادہ چل رہا ہے، جو خود رسموں کی بھی اتباع کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ رسم چلا رہے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ نکاح کرنے کے لیے 2 مسلمان مرد گواہوں کا ہونا شرط ہے، تو کیا 2 اجنبی عاقل بالغ مسلمان مردوں کو پیسے دے کر بھی اپنے نکاح کے لیے گواہ بنایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ سوال جواب، نکاح کے لیے گواہ بننا شرعی شہادت ہے اور شرعی شہادت پر اجرت لینا ناجائز ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے تو امام صاحب نے بتایا نہیں ہے، ہمارے کیوں نہیں بتائے؟ بھائی جب ہے ہی نہیں تو امام صاحب کیوں بتائیں گے؟ آپ لوگ اپنی طرف سے تو لے رہے ہیں، یہ رسم تو ہے، بارات آئی یہ بھی تو رسم ہے، ڈی جے آپ نے بجائے یہ بھی تو رسم ہے، آپ چڑھ کر لڑکی والوں کے یہاں اتنا بوجھ ڈال رہے ہیں، یہی تو رسم ہے۔ اگر ہم لوگ شرعی اعتبار سے کسی چیز کی اتباع کرتے ہوئے چل رہے ہیں تو ہم رسم کی کرنے والے بن گئے، ایسا نہیں ہے۔ خدا رہا ہمارا اس سے تعلق نہ جوڑا کیا کریں۔ بہرحال لیکن شریعت نے نکاح میں اعلان اور عام لوگوں کے مجمع میں البتہ اگر اجرت لے کر 2 مسلمان نکاح کے انعقاد میں گواہ بن جائیں تو نکاح منعقد ہو جائے گا۔ یعنی پھر بھی ناجائز تو ہے، لیکن دلال کی طرح آئے اور پیسے لیے اور کہا کہ میں تیری بیٹی کی یا تیرے لڑکے کی طرف سے گواہی دے دوں گا تو نکاح منعقد ہو جائے گا، کیونکہ نکاح ایک ایسی چیز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ مذاق میں بھی کیا جائے تو نکاح ہو جاتا ہے۔ البتہ اس کی کچھ شرائط ہیں، وہ اس وقت بتلائے جائیں گے جب آپ میں سے کوئی آئے گا اور اس کو معلوم کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔